طاقت دے دی تمہیں، بولو، ہوٹھ ہلاؤ، ہوٹھ ہلے تو پھر اسی کی مدح، اسی کے قرآن کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت، پورے راستے حسین سورہ کہف پڑھتے رہے، سر نیزے پہ چلتا رہا۔ فاطمہ کے لال کی یہ آخری سواری تھی۔ سواریاں بھی حسین کو عجیب ملی، کبھی جبریل کے پر ملے سواری کے لیے، کبھی نانا کا دوش ملا سواری کے لیے، کبھی نماز میں پشت نبی ملی سواری کے لیے، کبھی ماں کی گود ملی سواری کے لیے، کبھی ذوالجلال ملا سواری کے لیے، ہائے کبھی تیر ملے سواری کے لیے اور کبھی نیزہ ملا سواری کے لیے۔ شب جمعہ ہے آج، ارشادات ہیں کہ شب عاشور کی طرح شب جمعہ علی اکبر کا ذکر ضرور کرو۔ حسین کو شب جمعہ ذکر پسند ہے کہ کوئی میرے بیٹے علی اکبر کا ذکر کرے۔ سفر کا مہینہ ہے، قافلہ چل رہا ہے، اس لیے اب ہم کربلا واپس تو نہیں جائیں گے۔ ہاں ایک جملہ سنا دیں کہ جب لاش علی اکبر پر حسین پہنچے تو صرف ایک جملہ کہا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے۔ کہتے ہیں حسین نے بھی کہا تھا کہ آسمان سے خاک برسنے لگی، پوری کائنات میں خاک اڑ گئی، مٹی اڑ رہی تھی، آسمان سے خاک برس رہی تھی۔ اس دنیا پہ خاک ہے، اللہ نے خاک ڈال دی اس دنیا پہ علی اکبر کے بعد۔ اب کیا رہا جب حسین کا جوان بیٹا نہ رہا، جب ام لیلا کا چاند نہ رہا، تب اس دنیا پہ خاک۔ کیا تھا پیار، کیسا تھا پیار؟ علی اکبر جھولے میں ہوتے تو آدھی رات کو اٹھ کر حسین جھولے کے پاس آ جاتے۔ ام لیلا پوچھتی نیند نہیں آتی کہ علی اکبر کا پیار ہمیں سونے نہیں دیتا۔ کیا چاہا ہے باپ نے بیٹے کو؟ تو جملہ سن لو، یہ ہے روایت میں مقتل میں کہ علی اکبر کا سر نیزے پر تھا، جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا حسین کا سر ادھر ادھر مڑتا جاتا اور علی اکبر کا چہرہ دیکھتے جاتے۔ لیکن راستے میں ایسے بھی مقامات آ جاتے کہ جہاں خبر ملتی کہ فلاں شہر والے جنگ کر کے سر حسین چھین لیں گے تو شمر حکم دیتا صندوقوں میں سر کو بند کر کے تالے لگا دو اور اونٹ پہ صندوق رکھ کے راستہ بدل کے نکل چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گاؤں والے سر چھین لیں، ہمیں سروں کو لذیذ تک پہنچانا ہے اور انعام لینا ہے۔ ایک منزل آئی، ایک صندوق میں حسین کا سر، ایک صندوق میں علی اکبر کا سر۔ لیکن جب وہ جگہ نکل گئی تو پھر نیزے پہ سر چڑھانے کی ضرورت ہوئی کہ صندوقوں کو کھول کے نیزے پہ سر چڑھا لو اور تماشا دکھاتے ہوئے چلو۔ لیکن جیسے ہی وہ صندوق کھولا جس میں حسین کا سر رکھا تھا، صندوق کھلا تو اس میں حسین کا سر نہیں تھا، اس میں حسین کا سر نہیں تھا۔ جب حسین کا سر نہ ملا تو تازیانہ لے کے شمر سید سجاد کی طرف آیا اور کہا تم سب بنی ہاشم جادوگر ہو، تمہارے باپ کا سر صندوق سے کہاں غائب ہو گیا؟ یہ کہہ کے اس نے تازیانہ اٹھایا تو سید سجاد نے کہا ارے کیوں مارتا ہے؟ میرے بابا کا سر اس صندوق پہ ہے جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے۔ صندوق کھلا تو دیکھا گیا علی اکبر کے منہ پر حسین کا منہ، آواز آ رہی تھی میرے لال علی اکبر، ولدی علی اکبر، ولدی علی اکبر۔
اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1429 ہجری کے اشرے چلوں کی امام بارگاہ جامع سکتین میں چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. خلقت کائنات اور اللہ کی مخلوقات کا آغاز ہو، اس سے پہلے اللہ نے ہر پیدا ہونے والی شے کو حکم دیا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو. چونکہ ان تمام مخلوقات کو ذرے کی شکل میں بلایا گیا، ذرات، اس لیے اس زمانے کو عالم ذر کہتے ہیں. عالم ذر کہتے ہیں. وہ عالم ذر تھا کہ جس میں سب کو طلب کیا گیا، اور جو گفتگو ہوئی اس کو کہتے ہیں میثاق. قرآن میں اس آیت کو آیہ میثاق کہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے یہ بیان کیا، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ تو وہاں پوچھا گیا تمہارا رب کون ہے؟ اور سب نے کہا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے. سب نے کہا ہمیں اقرار. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کا اقرار لیا، اور پھر علی کی ولایت کا اقرار لیا. دراصل تاریخ اسلام اور سیرت پیغمبر کو جب قرآن میں آیت موجود ہے تو آیہ میثاق سے شروع ہونا چاہیے. ابھی کے کیلنڈر کے حساب سے، تاریخوں کے تعین سے، جبکہ رات و دن نہ ہو تو یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنے لاکھ کروڑ ارب برسوں پہلے اللہ نے اقرار لیا. اقرار سب کا تھا، اور وہیں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی تحفہ بھی تمہیں دینا چاہتے ہیں، چونکہ تم نے اقرار کیا ہے ہماری ربوبیت، ہمارے حبیب کی رسالت اور ہمارے ولی کی ولایت کا، اس لیے ہم تمہیں عقل سے نوازتے ہیں. انسان کو عقل عطا کی گئی ہے 3 شرطوں پر.
اللہ کی ربوبیت، نبی کی رسالت، علی کی ولایت۔ اگر تینوں شرطوں میں سے ایک شرط کم ہو گئی عقل چلی جاتی ہے۔ اب لاکھ کچھ کرتے رہیے، عقل ساتھ نہیں دیتی۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب عقل سلب کر لی جاتی ہے بغیر اقرار رسالت محمد اور ولایت علی کے بغیر، یا اللہ کو ایک مانے بغیر، لا الہ کے بغیر، پھر اتنی سائنس کی ترقیاں کیسے ہو گئی ہیں؟ پھر یہ کون سی عقل ہے؟ یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطان کی ایڈ ہے۔ اس کا وہ وعدہ کہ مجھے یہ طاقت دے کہ میں بندوں کے پاس پہنچ سکوں، ان کے دماغوں میں سرائیت کر جاؤں۔ تو اس نے تو بہت کچھ بنتے دیکھا ہے، اس نے تو آدم کا پتلا بنتے دیکھا ہے اور مٹی کے پتلے کو پڑے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے یہ کیا مشکل تھا کہ پتلے کا مٹی کا تصور لے کر وہ ذہن انسانی میں بت کا تصور پیدا کر دے۔ چونکہ ولایت علی کو چھوڑا، عقل نے ساتھ چھوڑا، اب دماغ میں شیطان نے اپنی کار فرمائی کی، بت بنا لو۔ اللہ نظر نہ آئے تو بت بنا لو۔ یہ ہے بتوں کی کہانی کا آغاز۔ بت نہ بنتے دنیا میں، اور ظاہر ہے کہ جب تفصیل پڑھوں گا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں بت نہ بنائے گئے ہوں، جہاں بت نہ تراشے گئے ہوں اور جہاں بت نہ پوجے گئے ہوں۔ کوئی زمین باقی نہیں ہے۔ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا مصر اور کیا شام اور کیا یورپ کے ممالک اور کیا روس، آذربائیجان، ارمینیا اور وہ خطے جاپان تک اور چائنا تک اور امریکہ تک، سب جگہ بتوں کی حکومت تھی، بتی حکمران تھے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کہاں کہاں بت تھے۔ ارے جب اللہ کی سرزمین نہ بچی، جہاں ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا نماز پڑھنے کے لیے، جب وہاں آ کے یہ بیٹھ گئے، بٹھائے گئے، بنا کے لائے گئے، تراشے گئے، ان کو مانو، ان کو پوجو، تو کیا یہ بت؟ اگر میری بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سائنسی ترقیاں شیطانی چرخا ہے، عقل کی کار فرمائی نہیں ہے، بہت دیر میں دماغ میں یہ بات اترے گی، تو یہیں سے دلیل دے دوں کہ وہ عقل جو اللہ نے عطا کی ہے اپنی ربوبیت اور رسالت اور ولایت کے تحفے میں، کیا وہ عقل بت تراش سکتی تھی؟ اس کے معنی جب بت تراشے گئے تو عقل جا چکی تھی، جب بت پوجے گئے تو عقل جا چکی تھی، اور کروڑوں اربوں انسان بت کو پوج رہے تھے، تو جب بت پوجے جا رہے تھے اور بت بنائے جا رہے تھے تو کیا ان کے قریب کہیں عقل تھی؟ عقل جا چکی تھی۔ اب جتنے بھی کام بت پرستوں نے کیے وہ عقل کے کام نہیں تھے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ وہی بت پرست اگر لا الہ کہہ لیتے ہیں تو کیا عقل ان کی واپس آ گئی ہے؟ اب یہ آپ بتائیے گا ہمیں، کیا اس کے بعد وہ عقل کی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں ہم آپ سے کریں گے آنے والی تقریروں میں کہ کیا لا الہ کہنے کے بعد عقل واپس آ گئی؟ اگر تمہید کی تمام منزلوں کے ساتھ آپ اس آئینے میں سوچتے چلے جائیں گے تب یہ بات ہوگی۔ ابھی تو بت پوج رہے تھے، ابھی لا الہ کہہ دیا، دوڑ کے آ گئی عقل، آ گئی دماغ میں واپس آ گئی، بت پرستوں سے بھاگی تھی،
ٹھہری نہیں تھی. عقل طہارت ہے، بت پرستی نجاست ہے، دونوں چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ بت پرستی آ گئی تو عقل ٹھہری ہوئی ہے، کبھی بھی دماغ میں طہارت نہیں ٹھہرے گی، اس لیے کہ نجاست نے جگہ بنا لی. دماغ میں بھی بت. اقبال نے تو کہا صرف بت نہیں، پورا سومناتھ کا مندر ان کے دماغوں میں ہے. سومناتھ اندر سرس، ان کے سروں کے اندر پورا سومناتھ بھرا ہوا ہے، کسی اور کو نہیں کہا. بات اقبال کی ہے، سب موجود ہے شاعری، لیکن میں نہیں دوہرا رہا ہوں کہ کس کو کہا ہے کہ دماغوں میں پورا سومناتھ کا مندر ہے. ایک بت نہیں ہے، پورا بت خانہ ہے اس کے اندر. صنم پرستیاں ہیں تو مندر میں نہیں بت پوجے جاتے، غیر میں نہیں پوجے جاتے. موضوع یہ ہے کہ دماغوں کے اندر جو مندر بنے ہوئے ہیں، یہاں بنے ہوئے ہیں، دماغوں کے اندر بنے ہوئے ہیں. اور جو سب سے بڑا مندر ہوتا ہے انسانوں میں، جو سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہندی زبان میں؟ استاد. اور ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ گرو. ایک ہے مندر چھوٹا سا، ایک ہے بڑا سا مندر، اسے کیا کہیں گے؟ کوئی نہیں سمجھا، دیکھیں 2-4 لوگ سمجھے. ارے گرو مندر، اور اب تک نام مشہور ہے گرو مندر. سب سے بڑا مندر چوراہے پہ بنا، نظر کہیں نہیں آتا. جگہ کا نام اب تک ہے گرو مندر، لیکن اگر کسی نے اس نام کو پامال کیا تو اس کا نام ہے سبیل. سبیل نہ ہو تو گرو مندر. دوسرا نام کیا ہے؟ سبیل کا لفظ پہلے، مسجد بعد میں ہے. مسجد نہیں مشہور ہے، مسجد کی سبیل، سبیل والی مسجد. تو کچھ ذہن ہٹے، لفظ گرو مندر سے لفظ ہٹے، تو جب نام پڑ جائے تو اتنا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اس کے باوجود نام محض نہ ہو تو جہاں 60 برس کے بعد بھی محلے کا نام نہ بدلے تو دماغوں کے محلے کیسے بدل جائیں گے؟ 50 برس کے بعد، 60 برس کے بعد یہ باتیں ہوں گی آپ سے. میں موضوع پہ تقریر بالکل نہیں کر رہا، میں تو موضوع میں شاخیں کھولنا ہوں تاکہ راستے کھل جائیں، تاکہ پھر باتیں ہو سکیں. دیکھیے ہم اس بات کو ثابت کر دیں گے، سائنس کی ترقیاں عقل کی کار فرمائی نہیں ہے. یہ سب شیطان کا کارنامہ ہے، یہ سب شیطان کا کارنامہ ہے. فکر کہیں سے بھی وہ لے لیتا ہے. یہ پریشانی کی بات نہ ہو کہ آل محمد کی فکر کو لے کر سائنس کی ترقی ہوتی چلی گئی تو اس پہ حیران نہ ہو کہ اگر کچھ علی نے بتایا تو ان فارمولوں پر عمل کرتے کرتے انسان 1400 سال میں اتنی ترقی کر گیا کہ ایک ایجاد سے دوسری ایجاد، دوسری ایجاد سے تیسری ایجاد. فکر چراتا ہے، چرا کے ذہن انسانی میں ڈالتا ہے. کیونکہ عقل نہیں تو سوچ کی کیفیت ختم ہو گئی. اس لیے دماغ میں جو شر بھرا ہے اس کے اندر اپنا نقطہ ڈال دیتا ہے. اس طرح کام کرو، اور صرف کام کرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے. یہ سب وہ وعدہ کر آیا ہے، کہہ آیا ہے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. جب خون میں سرائیت کر جائے گا تو گردش خون جو ہے وہی تو ہاتھ پیر چلواتی ہے.
قلب سے خون چلتا ہے، دماغ تک پہنچتا ہے، سوچتا ہے تو عمل کرتا ہے، وہ تو خون کے اندر بیٹھا ہے، خون کی نہروں میں شریانوں میں گردش کر رہا ہے، ذرات اور سل کی طرح، چاہے وہ پیلے ذرے ہوں یا لال ذرے ہوں، ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا مشکل ہے، جیسے چاہے وہ کام کروائے انسانوں کو۔ تو فکر کہیں سے بھی آ جائے، فکر پاکیزہ ہو سکتی ہے، عمل نجس ہو سکتا ہے۔ نہیں دی داد آپ نے، یہ تو آپ کا موڈ ہے، اس لیے کہ اور داد دینے کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ یہ تو خود ہی اپنے فارمولے بناتے ہیں، سوال پیدا کرتے ہیں، ہم فوراً بابا کیسے کرتے ہیں۔ فکر پاک ہو سکتی ہے، شیطان اسے اپنا سکتا ہے، عمل نجس ہو سکتا ہے، عمل نجس ہو سکتا ہے۔ موسیٰ پوری قوم کو لیے ہوئے دریائے نیل سے گزر رہے، فرعون پیچھا کر رہا، لیکن سامری جو تھا قوم موسیٰ کا جادوگر، جس نے ابھی تک دل سے موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اور منافق تھا، تو اب آج کل یہودی جو کچھ بھی موضوعات ہیں اور ان کی کتابیں، اس میں کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے کہ سامری منافق تھا۔ تو کوئی اسلام کا تو معاملہ ہے نہیں کہ ہم کسی کے نفاق کا اعلان کر کے پھر دلیل دیں، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ سامری کا ذکر قرآن میں ہے، اس کی سزا اور اس پر عتاب الہی سب قرآن میں موجود ہے، تو اس سے کوئی ایسے واقعات سے کیا کوئی انکار کرے گا جو قرآنی واقعات تاریخ میں ہو، حدیث میں موجود ہے۔ سامری سب سے پیچھے چل رہا ہے، لیکن موسیٰ کی مدد کے لیے حضرت جبریل آئے، خوبصورت نوجوان کی شکل، اور وہ گھوڑے پہ سوار ساتھ چل رہے تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے، موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے، اور سب سے پیچھے چل رہا تھا سامری۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نوجوان جو موسیٰ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جس گھوڑے پہ سوار ہے، جدھر سے اس کا گھوڑا گزرتا ہے، جب اس کے سم زمین سے ٹکراتے ہیں، اس میں سے روشنی، نور نکلتا ہے، نور نکلتا ہے، یعنی گھوڑوں کے سموں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ جب سم پڑتے تھے زمین پہ تو زمین سے ایک نور پھوٹتا تھا، یہ ہے نور اور خاک کا سنگم، مٹی سے نور نکل رہا۔ وہ کہہ رہے خاک نور نہیں ہوتا، خاکی خاکی ہے۔ ارے یہاں نوری اگر ذرا سے ٹکرا جائے خاک سے تو خاک میں نور پیدا کر دیتا ہے ملک، ملک نہیں، ملک کا گھوڑا، گھوڑا نہیں، گھوڑے کا سم، گھوڑے کے سموں میں نور ہوتا ہے اگر نورانی بیٹھا ہے۔ نوری اگر گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو پورا گھوڑا مجسم نور ہو جاتا ہے۔ اب اسے میں ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں تو تاریخی واقعات ہیں، انہیں کیا میں کوئی سائنسی اور اس سے دلائل سے سمجھاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ نئے ذہن اور بچے جو کہ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو کہ گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں اچھی ترقی یافتہ، تو ان کے لیے اگر دلائل ہے تو سائنسی دلیل میں آپ کو دے دوں کہ دیکھیے یہ خلا جو ہے، اس کو سمجھ لیں، خلا جو ہے وہ دو طرح کا خلا ہے۔ ایک خلا وہ ہے کہ جو ہمارے نظام شمسی میں ہے، جس میں ہمارا جہاز اڑتا ہے، ایک خلا یہ ہے جس میں سورج ہے۔ لیکن اگر آپ اس زمینی خلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیس ایسا ہے کہ جہاں کشش زمین کھینچتی ہے، یعنی ایک اسپیس ہے کہ آپ کتنے اوپر چلے جائیں لیکن وہاں سے اگر گریں گے تو زمین کی طرف آئیں گے، یعنی یہ قوت کشش ثقل جو ہے، زمین کی جو طاقت ہے وہ ایک اسپیس تک ہے۔ اب وہ کہاں تک ہے وہ سائنسدانوں کو معلوم ہے کتنے میٹر تک ہے، ہم سے اس سے مطلب نہیں، لیکن ایک اسپیس ہے، یعنی جتنے اوپر جہاز اڑتا ہے اس سے بھی اوپر وہ اسپیس ہے کہ اگر وہاں سے گرے گی کوئی چیز تو وہ آئے گی زمین کی طرف۔ لیکن جب اس اسپیس سے نکل گئے جہاں سے راکٹ نکل جاتا ہے تو اب راکٹ کو
کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسپیس کی جو فضا ہے وہ اسے چلاتی ہے، اور اس میں کوئی سمت نہیں ہے خلا میں، پورب پچھم اتر دکھن کے ستارہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، کوئی سمت نہیں ہے، یوں بھی جا سکتا 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 ہے، یوں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ادھر کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔ تو اب یہ اسپیس جب سورج سے اوپر چلے گئے تو پھر ایک خلا شروع ہوا، تو اب جتنا بھی اسپیس ہے یہ سب نورانی اسپیس کہلاتا ہے، اس میں سونے کے دریا بہتے ہیں اس اسپیس سے، کیوں؟ اس لیے کہ ستارے جو ٹوٹتے ہیں ان کا برادہ، یہ ستارے جو ٹکرا رہے ہیں ان کا برادہ ہے فضا میں، اور وہ ہے گولڈن، وہ ہے سنہرا، وہ سارے ذرے ہیں سونے۔ یہ میں سائنس سے بتا رہا ہوں، یہ کوئی تاریخ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی کتاب نہیں، یہ میں سائنس کے تجربوں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس میں اگر آپ خلا میں جا رہے ہیں اور آپ اپنی چھڑی اس وقت خلا میں پھینک دیں، وہ پوری سونے کی ہو جائے گی۔ کوئی چیز بھی آپ خلا میں پھینک دیں وہ سونے کی بن جائے گی، اس لیے کہ جیسی فضا ہوگی وہ اپنے رنگ میں بنا لے گی۔ اب اس کو میں کیا کروں؟ لیکن نمک کے کان میں کتا گر گیا، یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، وہ نمک کا ہو گیا۔ بھئی اکثریت میں جو چیز ہوگی تو اقلیت والی چیز جب اس میں گرے گی تو وہ وہی ہو جائے گی۔ کہاں لوگ سمجھتے ہیں مودت کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ جو اس کی طرف گیا مجسم مودت بن جاتا ہے۔ جو انسان فکر شیطان کے جہنم میں گر گیا وہ مجسم شیطان بن گیا، جیسے نمک کے کان میں کتا گرا اور نمک بن گیا، وہ شیطان کی فکر میں غرق ہوا، پورا شیطان بن گیا۔ اب بتوں کی ضرورت نہ رہی، شیطان نے اپنا جیسا انسان تراش لیا۔ یہ ہے بت تراشی، ایک ہے بت پرستی، ایک ہے تراشی، تراش لینا، بنا لینا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مولا علی نے ایک دعا جو کہ آپ نماز کے بعد پڑھتے تھے، اس دعا کا نام ہے دعائے صنمی قریش۔ قریش کے دو بت، اس کے بارے میں علی نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا مولا علی یہ دعا ہمیں بھی بتائیے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ کہ جو یہ دعا پڑھے گا شیطان کی فکر اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ ہے وظائف الابرار میں دعا، دعائے صنمی قریش، قریش کے صنم عربی میں کہتے ہیں بت کو۔ یعنی کون لے گیا؟ وہ وظائف الابرار لے جا کے کراچی کے کمشنر کو دے دی، ان کا یہ دعا دیکھی، انہوں نے کہا اس پہ پابندی لکھ کے انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی اس پہ سلائٹ چل گئی، دعائے صنمی قریش پہ پابندی لگ گئی، دعائے صنمی پٹی چل رہی ہے، پٹی چل رہی ہے، چلی پٹی چل گئی۔ اب پٹیاں تو چلتی رہتی ہیں، یعنی کب سے وہ دعا چھپ رہی ہے وظائف الابرار میں۔ اچھا تو کیا وظائف الابرار اگر نیست و نابود کر دی جائے، مٹا دی جائے، غائب کر دی جائے؟ تو ایک آدھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہم تو چھپا کے بیچتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ پابندی جو ہے صنمی قریش ہے۔ عجیب و غریب فکریں چلتی ہیں، حیرانی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی فوٹو اسٹیٹ کرا کے رکھ لیا، چوٹ نہیں خریدتے وظائف الابرار، پابندی ہے، اس پہ کیا بات؟ اچھا وہ فوٹو اسٹیٹ کی بھی ضرورت نہیں، زبانی یاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ حدیث کتاب پہ پابندی لگے، یعنی پابندی کسے کہتے ہیں؟ کل کو کہ سورہ یاسین پہ پابندی لگ گئی، سورہ رحمان پہ پابندی لگ گئی، تو کیا پابندی لگ گئی؟ جسے یاد ہے وہ پڑھے گا۔ پابندی کیا چیز ہوتی ہے؟ ارے 14 برس میں ذکر حسین پہ کہاں پابندی لگانے والے نے لگایا یا حسین ہوتا رہا؟ پابندی
پابندی کیا چیز ہے؟ تو جہاں فکر چل رہی ہو اس کی، اور اس نے کہا تھا سب کو بہکاؤں گا، اس کی ساری اولاد کو بہکاؤں گا، غصے میں دانت پیس کے، چونکہ اس کو بشکل کر دیا اللہ نے، خوبصورت بہت تھا، اپنے حسن سے محبت کرنے لگا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اس کو ایسا دیو بنا دیا، ہڈی کا ڈھانچہ کر دیا، بد شکل بدحیت کر دیا، کان باہر نکل آئے، عجیب شکل کر دی، خوفناک لکھا ہے حدیثوں میں، روایتوں میں کہ اتنا خوفناک چہرہ کر دیا اللہ نے اس کا، اس لیے کہا ابلیس ہے تو ابلیس، ابلیس کے معنی خبیث، ابلیس یعنی جو مست ہو گیا، ویسا نہ رہا جیسا تھا، ویسا نہ رہا، اللہ نے روئیے نہ شیطان کے مست ہونے پہ، اس کے مصائب کا تصور نہ کیجیے، ہائے ہائے بچنا ہے، اسی لیے تو خانہ کعبہ میں جا کے پتھر پھینکوائے، مارو، ذرا سی دل میں محبت نہ آ جائے، ہائے یہ کیا ہو گیا، شیطان کے مظالم ہوئے، نہیں، وہ چونکہ آپ عادتاً اور فطرتاً ظلم سنتے ہیں، تو جب اس رخ پر چہرہ آتا ہے تو وہ چونکہ مزاج آپ کا ہے، تو ذرا سا افسوس والی کیفیت چہرے پہ طاری ہوتی ہے، تو مجھے تو دیکھا کیجیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے تو دیکھا کرے، تو ظاہر ہے کہ اس نے کہا سب کو بہکاؤں گا، ارے کہتا تو چلا گیا سب کو بہکاؤں گا اس کی اولاد کو، لیکن اس نے دیکھا اللہ میاں کچھ کہی نہیں رہے، اللہ کچھ کہی نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ فرما ہی نہیں رہا، تو خود ہی کہنے لگا لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکا، اب اللہ بولا، جب اس نے خود کہا تیرے مخلصین کو نہ بہکا سکوں گا، تو اللہ نے کہا بے شک ان پہ تو دسترس رکھتا ہی نہیں ہے، ان کو تو نہیں بہکا سکتا، لیکن اسی کے لفظ دوہرا دیا اللہ نے، اس نے کہا مخلصین کو نہیں بہکا سکتا، اللہ نے کہا بے شک واقعی تو ان کو نہیں بہکا، کتنا اعتماد ہے توحید کو، ارے اس کمبخت کو کتنا اپنے اوپر اعتماد ہے کہ سب کو بہکا سکتا ہوں مگر مخلصین کو نہیں بہکا سکتا، یہ پتہ کیسے چلا مخلصین کا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کنت من العالین، کیا عالین میں اپنے کو سمجھا تو سمجھ گیا کہ عالین وہ ہے کہ جن کو حکم نہیں ملا آدم کو سجدہ کرنے کا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم میں وہ نور کی شکل میں آدم کو سجدہ نہیں تھا، پنجتن کو سجدہ ہوا، اس میں گھبرانا چاہیے، سجدہ کعبے کی طرف ہے، کعبہ قبلہ ہے، وہ بھی تو مٹی کا ہے، آدم بھی مٹی کے تھے، گویا اللہ نے آدم کو قبلہ بنایا تھا، رخ موڑا تھا کہ آج قبلہ یہ ہے، سجدہ ادھر ہو، یہ ہے قبلہ، تو آدم قبلہ ہے، تو اب آدم کی اولاد میں بہت سے قبلہ پیدا ہو سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ہم قبلہ آ رہے ہیں، اے بھائی قبلہ آ رہے ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے، آدم کو لقب مل چکا قبلہ کا، نسل میں قبلہ ہو سکتا ہے، اب جس میں صلاحیت ہو وہ قبلہ بن کے دکھائے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آدم قبلہ بنے، اولاد آدم میں بھی قبلہ بن سکتا ہے، کوئی بھی قبلہ ہو سکتے ہیں، فلانے قبلہ فلانے قبلہ فلانے قبلہ، ہم اگر یہ کہتے ہیں یہ سب قبلہ بیٹھے تو آپ کیا کر لیں گے،
نہیں تو کیا مزہ، آپ کیا کر لیں گے؟ نہ دوں دلیل جب بھی میں کہہ رہا ہوں یہ سب قبلہ نہیں، اولاد آدم اس لیے قبلہ ہے۔ جب آدم سے آدمی ہے تو لقب آئے گا۔ چلیے یہ لقب چل رہا ہے، یہ سب بیٹھے قبلہ، اولاد آدم قبلہ۔ ارے قبلہ کیوں ہے کعبہ؟ جب تک کہ اس کے اندر کچھ نہ ہو قبلہ نہیں ہے۔ قبلہ اس لیے قبلہ ہے مٹی کا نہیں، شخصیت جب تک اس کے اندر نہ ہو۔ ابراہیم کے لیے پنجتن کا نور کعبے میں اترا تھا، اس لیے قبلہ قرار پایا، لیکن نور کو اترتے سب نے نہیں دیکھا تھا، اس نے مجسم علی کو اتارا۔ اب بنا قبلہ، اب بنا قبلہ۔ اب قبلہ بنا، چونکہ کعبے میں نور تھا اس لیے قبلہ بنا، لیکن کعبے سے پہلے آدم میں نور تھا 14 کا، اس لیے آدم قبلہ بنے، اور ہمارا دل 14 کی مودت کا گھر بنا، اس لیے سب قبلہ، سب قبلہ۔ قبلہ مانتے ہیں آپ کہ سب قبلہ ہیں؟ اچھا تو قبلے کی خصوصیت بھی تو کچھ ہو، وہ تو اندر کا نور ہے۔ آدم میں نور تھا 14 کا، قبلہ بن گئے، کعبے میں نور تھا قبلہ بن گئے، ہمارے پاس مودت ہم بھی قبلہ بن گئے۔ دلیل آپ دیکھ لیجیے، جب پہلی بار آدم قبلہ بنے تو فرشتوں نے گھیر لیا، قبلے کو گھیرنا ہے، چاروں طرف ملائکہ کو آنا ہے۔ جب کعبہ بنا تو فرشتے اترے، کعبے کو گھیر لیا۔ جب ہم اترے تو حدیث کے سامنے رسول اللہ نے کہا فرشتے آتے کہیں اور جاؤ، فرشتے آ کے گھیر لے۔ اب چاروں طرف ہیں فرشتے، بیچ میں ہیں ہم، یہی تو قبلے کی تعریف ہے کہ قبلہ ہو بیچ میں اور چاروں طرف طواف ہو۔ حدیث قصہ پھر گھر جا کے پڑھ لینا۔ علی نے کہا اس حدیث قصہ کے کیا فوائد ہیں، کہ جہاں پڑھی جائے گی اور جتنے پنجتن ہوگا فرشتے ان کو آ کے گھیر لیں گے۔ ادھر حدیث قصہ پڑھی، ادھر قبلہ ہم بنے۔ قبلہ بن گئے۔ کبھی جب یہ سیڑیاں، یہ کیسٹ، یہ ویڈیو کوئی لے کے بیٹھے گا اور سبجیکٹ وائز کمپیوٹر پہ کرتا جائے گا، اس پوری تقریر میں کتنے سبجیکٹ پڑھے، تو جیسے سرچ میں آتا جاتا ہے اور کمپیوٹر جو انالیسس کرتا جاتا ہے، چھانٹتا جاتا ہے، یہ عنوان، یہ عنوان، یہ عنوان، تو جب ہماری تقریریں کمپیوٹر میں پڑ جائیں گی اور کوئی ماہر بیٹھے گا تب پتا چلے گا ایک ہی تقریر میں توحید بھی ہوتی ہے، رسالت بھی ہوتی ہے، ولایت بھی ہوتی ہے، مودت بھی ہوتی ہے، لیکن میں کہیں پر اپنی قوم کی عزت کو نہیں بھولتا۔ میں کیسے عظمت کو گھٹا دوں؟ یہ کہیں نہ پاؤ گے، ہندوستان اور پاکستان میں کہیں بھی نہ پاؤ گے، یہ تمہیں نہیں ملے گا۔ بس ایک دھرے پہ خطابت جا رہی ہے تو جا رہی ہے،
اب یہ دوسری بات ہے، ظرف ایسے ہوں کہ قبول کرتے جائیں۔ اب کوئی اپنی فضیلت بھی نہ قبول کر پائے تو پھر ہم کیا کریں؟ عقل نے ساتھ چھوڑا ہے کیا؟ جہاں عقل ہے، عقل نور ہے، عقل نور ہے، تو کیا پریشانی ہو گئی؟ سجدہ ہو، سجدہ ہوا، وہ مست ہوا، کنت من العالین کے عالین میں سے، کیوں غرور کیا؟ مجھے آگ سے بنایا ایسے مٹی سے بنایا، نکل جا اخرج، چلا جا، اب موقع نہیں ہے کہ پھر سے دست دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزلٹ تو اب دیا ہے تو نے، اتنے دن کی علم کا، علم اور عبادت، علم اور عبادت، علم اور عبادت چھا گیا پورے عرش پہ۔ جاہل بچہ نادان ہوتا تو سمجھاتا کہ آگ افضل ہے کہ مٹی، تیرے علم نے تجھے دھوکہ دیا، کہہ دوں جملہ، تیری عبادت نے تجھے دھوکہ دیا، پتہ چلا عبادتیں دھوکہ دیتی ہیں، علم دھوکہ دیتا ہے، لیکن مودت کبھی دھوکہ نہیں۔ اس یقین پہ بیٹھے ہیں کہ جسے اپنایا ہے وہ سچے لوگ ہیں، دھوکہ نہیں ہے۔ تم جیو، تم سلامت رہو۔ تو بہکائے گا، اچھا تو بہکا لینا، تو بہکاتا جانا، تو بہکائے گا، بہکاتے جائے گا، میں جہنم کو بہتا جاؤں گا، جتنے تیرے وہ سب جہنم میں جائیں گے، کوئی اعلان نہیں ہم بچا لیں گے۔ بچانے کا نسخہ تو میثاق میں دے چکا ہے، اب تو آزمانا ہے کہ کون چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں اور کون رب کی طرف رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، رب نے اپنی طرف بندوں کو روکنے کے لیے اپنی پارٹی میں دو نسخے دیے، رسالت اور ولایت۔ اگر دونوں میں سے ایک چھوڑ دیا تو پھر اس کا ہو گیا، پتہ چلا لا الہ کہہ کر بھی اس کا ہے، محمد رسول اللہ کہہ کر بھی اس کا ہے، لیکن جیسے ہی علی ولی اللہ کا اس کا ہو گیا، اب اس کا ہوا۔ شرط پوری ہونی چاہیے، ادھوری شرط ہوئی جاؤ پھر تم اس کے ہو۔ بہکا لیا اس نے، ایک رکن گھٹا لیا نا اس نے، ایک میں بہکا لیا نا، اب جاؤ اسی کے ہو، اس نے تمہیں اغوا کر لیا، لے گئے، اب تم اس کے ہو گئے، اب تم جاؤ جہنم میں۔ دو ہی کا تو معاملہ، پڑھ لیجئے قرآن، ہم دو سے کہیں گے، ہم دو سے کہیں گے اے میرے دونوں۔ اب قرآن نے نام نہیں بتایا کون میرے دونوں، تم دونوں آؤ، ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ پڑھ لو قرآن، جاؤ پڑھ لو، تم دونوں، تم دونوں۔ تو اس وقت پھر جب پھینکے جا رہے ہوں تو کوئی تو ہمت کر کے گا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں، تو رسول اللہ یہی کہیں گے اور اس کو مانا، اس کو مانا۔ یہ ہے سارا مسئلہ، سب کچھ اسے پتا ہے، پوری عرش کی ہسٹری اسے معلوم ہے۔ نکالا گیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، پھینک دو اس کو، مصر کی زمین پہ پھینک دیا فرشتوں نے اٹھا کے، کیونکہ طاقت تھی اس لیے ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیا، سب جگہ دیکھایا کہاں کیا ہے ماحول۔ ابھی تک تو اوپر عرش پہ بیٹھا تھا، اب پتا چل گیا کہ پرانے آدموں میں سے کن کن کی نسلیں کہاں آباد ہیں، ہندوستان میں کتنے ہیں، افریقہ میں کتنے ہیں، چین میں کتنے ہیں، سب جگہ کا جائزہ لے کے آ گیا۔ اب فکر میں بیٹھا کیسے اس تک پہنچوں، سوچا شرعی دماغ میں، جنت کے دروازے پہ مصلی بچھا کے متقی پرہیزگار کا بھیس بدل کے بیٹھ گیا۔ کہتے 300 سال تک جنت کے دروازے پہ نماز پڑھتا رہا، اس کے معنی 300 سال تک آدم جنت میں رہے۔
اس سے پتہ چلا کہ 300 سال تک جنت کے دروازے پہ نماز پڑھتا رہا. سارے دھوکے اس نے جو دیے ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے دیے ہیں. ہم کیا کریں؟ نماز پڑھنے لگا. ایسے میں خازن بہشت، خازن جنت طاؤس مور باہر آیا، اس کے قریب گیا کہ بھائی طاؤس ہمیں جنت میں پہنچاؤ. کون ہو؟ کہ ہم ایک علم رکھتے ہیں. کیا؟ کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر ہم تمہیں اس درخت کے بارے میں بتا دیں اور تم اسے کھا لو تو تم کبھی نہیں مرو گے. اس نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں تمہیں چھپا کے لے جائیں. ہمارا ایک دوست ہے سانپ، ہم اس کو بلاتے ہیں. مور گیا سانپ کے پاس، سانپ سے کہا کہ ایک ہمارا بزرگ آیا باہر بیٹھا، بڑا عبادت گزار، وہ ہم دونوں کو بتانا چاہتا ہے ایک ایسا درخت جس کا پھل کھانے کے بعد کبھی نہیں مرے گا، نہ ہم نہ تم. اچھا. دروازے پہ سانپ آ گیا. سانپ نے کہا میرے منہ میں بیٹھ جائیے. جس جگہ شیطان بیٹھا وہیں اللہ نے بعد میں عذاب کے طور پہ زہر کی پوٹلی اس کے لگا دی. اسی جگہ سے اگلتا ہے. یہ زہر نہیں اگلتا سانپ، یہ کوبرا زہر نہیں اگلا، شیطنت ہے. کون ہے دنیا میں ایسا جو سانپ کو دیکھ کے ہیبت میں طاری ہو جائے؟ یہ ہے نفسیات. انسان سانپ کو انسان کے پیچھے لگا دیا، انسان کو سانپ کے پیچھے. یہ ہے عتاب. اندر گیا، دیکھا آدم اور حوا بیٹھے تھے پرفضا مقام پر، اور آ گیا ان کے سامنے سانپ کے منہ سے نکل کے. کیا تم لوگ بیٹھے؟ ارے ہمیں اس درخت کا پتہ ہے اور سانپ سے پوچھ لیا تھا کہ وہ سمت کدھر ہے جس کے لیے آدم کو منع کیا گیا، سب طرف جانا ادھر نہ جانا. سانپ نے اشارہ کر دیا. اس نے کہا کہ اگر تم کھا دو گے نا تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی مرو گے موت ہی نہیں آئے. ادھر چلے جاؤ. کہا اللہ نے منع کیا، اللہ نے منع کیا. کہا اللہ نے بات ختم کر دیا. آدم اور حوا نے کہا کہ قسم کھا، رب کی قسم کھا. یہاں سے جھوٹی قسم کی بنیاد پڑی. 70 بار اپنے رب کی جھوٹی قسم کھا کے اس نے کہا پابندی ہٹ گئی ہے، پابندی ہٹ گئی. بس جہاں سمجھ جائیے کہ پابندی ہٹ جائے آگے قیامت دھری ہے. حوا پہلے گئی، آدم پیچھے گئے. اب وہ کیا تھا یہ راز ہے. نام اس کا رکھ دیا گندم کا درخت، انجیر کا درخت، زنجبیر کا درخت، وہ انگور کا درخت. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. درخت حسد، کسی نے کہا نہیں یہ مودت کا درخت تھا، کسی نے کہا یہ بلندی اور فضیلت کا درخت تھا. آدم نے ہوس کی کہ ہم بھی عالین میں ہو جائیں. امام محمد باقر اسلام نے فرمایا نہیں، بات یہ تھی کہ جب اللہ نے آدم پر ہماری محبت کو اتارا تو اقرار کر لیا تھا، مان لیا تھا، لیکن کسی طرح ان کے تصور میں ہماری بلندی آ نہیں رہی تھی. ہماری بلندی تصور میں نہیں آ رہی تھی. ہم آدم کے ہی تو اولاد ہیں، ہم کسی اور کی اولاد ہیں کیا؟ کسی پچھلے آدم کی اولاد ہیں کیا ہم لوگ؟ ارے اسی آدم کی تو اولاد ہیں، تبھی تو منہ سے نکل جاتا ہے یہ کون سی فضیلت علی کی آپ نے پڑھی؟ ہم نے تو نہیں کتاب میں پڑھی، تو آدم کی تو اولاد ہے.
فطرت کیسے بدل جائے گی؟ یہاں مذہب وغیرہ فرقہ کچھ نہیں ہوتا. بھائی ہر فرقے والا کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں. بھائی آدمی کے لیے عقیدہ تو نہیں چاہیے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں. تو نہ شیعہ نہ سنی نہ ہندو نہ کافر نہ یہودی نہ عیسائی، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. تو جب آدم کی اولاد ہو تو آدم نے ایک دم سے کہاں مانا؟ وہ تو جب ہوس میں درخت کی طرف چلے گئے کہ یہ بلندی اور بزرگی ہم کو کیوں نہیں عطا کی. قصہ یہ تھا، حالانکہ سلم میں تھے، لیکن یہ منصب کی فضیلت کی ہوس ایسی ہے کہ آدم جیسے پیغمبر میں موجود تھی کہ ہم علی کیوں نہ ہوئے. اب کیسے سمجھائیں؟ ارے صرف تھوڑی دیر کے لیے خیال آ گیا کہ ہم علی جیسے کیوں نہیں. تو یہ خیال آنا تھا کہ کپڑے اتر گئے، لباس جنت چھن گیا. جنت شرط ہے علی پر. علی کے کپڑے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں اگر خیال آ جائے. خیال آ جائے. اب دوسری چیز امام فرما رہے ہیں، چونکہ آدم و حوا میں کوئی درخت برخت نہیں ہے، یہ درخت کا بیج قلب میں تھا، وہ اسی سے بچانا تھا کہ وہ بیج نہ لگنے پائے. جہاں مودت ہو وہاں شیطان اپنا درخت نہ اگانے پائے. اسی سے تو بچاتے ہیں بچوں کو، اسی لیے تو مجلس امام صادق نے رکھی ہے. یہی ہے مجلس کہ مودت کے باغ میں کوئی کانٹے دار جھاڑی نہ اگنے پائے، وہ چمن دار خوبصورت رہے، اس میں ناگ پھنی نہ اگائے. مودت کا باغ پاکیزہ باغ، گھاس پھوس کیوں اگے؟ صفائی ستھرائی ہوتی رہنے چاہیے. تو سال بھر کے بعد ایک بار تو باغ میں سوکھے پتے چن لو. 8 مہینے خزاں رہتی ہے، 2 مہینے بہار رہتی ہے، مہینے بھر کی بہار ہوتی ہے، آئی اور گئی. یہ بہار 2 مہینے 8 دن کی ہے. اس بہار کے مزے ہیں، جس نے اس بہار کے مزے نہ لیے گیا موسمی خزاں ہو گیا. خزانی ہے، خزانی چمنی نہیں. خیال ہم ایسے کیوں نہ ہوئے؟ جب تک سمجھیں گے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا. امام فرماتے پھر یہ خیال آیا دل میں. اس وقت اللہ کی تمام مخلوقات میں ہم ہی ہیں سب سے شرف والے، سب سے افضل ہم، سب سے افضل ہم. بس یہ خیال آنا تھا کہ سفید قصر نگاہوں کے سامنے آیا، موتی کا قصر. کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ ہم گئے نہیں کبھی اس میں، بس جب سے ہم خلق ہوئے اس قصر کو دیکھتے ہیں. آدم و حوا نے کہا تم اندر نہیں گئے اس قصر کے؟ کہا نہیں. جبریل نے کہا 30,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا. 30,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اس قصر کا طواف کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. پھر 30,000 برس کے بعد طلوع کرتا ہے اور 30,000 بار میں اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں اس قصر کا طواف کرتے ہوئے. اب وہ جو تصور آیا تھا ہم سے افضل کوئی نہیں. اس قصر سے موازنہ ہوا آدم کا. کہ معبود سے کہو یہ قصر آدم و حوا کو دکھائے. اللہ نے کہا اذن دیا.
आओ सिदरा से कुंजी ले जाओ जबरील, आज ये कसर खोलो, आदम को ले जाओ, कसर खुला, आदम चले, हवा चली, जबरील साथ साथ, जैसे ही कसर खुला एक तख्त जबरदस्त नजर आया, उस तख्त पे एक खातून मलका बैठी थी, एक खातून मलका बैठी थी, उसके सर पे ताज था, एक कान में सब्ज बुर्रे थे, एक कान में गुर का सुर, आगे जो कान में एक रोशन गुलूबान। आदम ने कहा ये ताज क्या, ये आगे जो क्या, ये गुलूबान क्या, ये कौन खातून है, इतनी खूबसूरत खातून नहीं देखी। आवाज आई, ये मेरी कलीज खास फातिमा ज़हरा। हैरान तो ये ताज क्या है, तो ये इसका बाप है जो इसके सर पे है, ताज है, इसका नाम है मोहम्मद। ये कान के आवेगे, ये इसके दो बेटे हैं हसन और हुसैन। ये गले का गुलूबान जिसका शौहर है अली। अब समझ में आया, इस्मत का ताज मोहम्मद, इस्मत के आवेगे हसन हुसैन, इस्मत का गुलूबान अली, इस्मत ज़हरा। आदम का सर अदब से झुक गया, तब ये एहसास हुआ हम सबसे अव्वल नहीं हैं। ये था आदम का तर्के औला, न गेहूं खाया, न अंगूर खाया, न जौ खाई। मसला था आले मोहम्मद की फजीलत को कबूल करने का। कर लिया, आदम अफजल हो गए, मुकर्रम हो गए, अशरफ हो गए, शफी हो गए। जाओ दुनिया में अब पैगाम लेके जाओ, आले मोहम्मद का पैगाम। मिशन मिला तब निकाले गए, निकाले नहीं गए, मिशन दे के भेजे गए। ये निकाले नहीं गए तो हिजरत थी। आज तक आदम की औलाद में जो असली औलाद है, पैगाम आले मोहम्मद लेकर हिजरत कर रही है। नहीं समझे, कुछ नहीं समझे। वो आज से पैगाम आया था, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैगाम जा रहा। थक गए ना, हम भी थक गए, बहुत मुश्किल। क्या करें, हमारा मौजू होता ही इतना भारी है। तो अब तो आपका दिमाग थक गया होगा, इससे ज्यादा बोझ नहीं बर्दाश्त हो रहा होगा। अरे हम पढ़ के नहीं बोझ बर्दाश्त कर पा रहे, तो आप सुन के कैसे करेंगे। इसलिए उसने कहा मैं हूं अकबर। जब आदम ने ज़ियारत कर ली फातिमा ज़हरा की, तब अल्लाह ने कहा मैं हूं अकबर। तब आवाजें गूंजी जन्नत में, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आदम कहते निकले, कसरे ज़हरा से कहते निकले अल्लाह अकबर। जब अल्लाह की कोई बड़ी निशानी नजर आती है तो फौरन जबान पे यह कलमा आता है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर के मानी है कि उसकी आयत को देखकर फौरन कहा जाता है भाई तू ही बड़ा है, तू ही बड़ा है। दुरूद क्यों न पढ़े देखकर हसीनों को, ख्याले सनत साने है पाक दीनों को। हुस्न की तारीफ इसलिए होती है तूने बनाया, ये तेरी तौहीद है, तूने खाल्क किया। इसलिए उसने कहा मैं अकबर हूं। इसलिए शैतान को डांट कर कहा था तूने गुरूर कैसे किया, गुरूर मुझे देबा है। अल्लाह कहता है गुरूर मुझे देबा है, अगर कोई गुरूर करेगा तो मेरे दरबार से निकाला जाएगा।
میری صفت نہیں لے سکتا کوئی. حد یہ ہے نبی اور امام کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی صفت کو لے سکے. نہ نبی غرور کر سکتا ہے نہ امام غرور رہ گیا اس کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد کو کہہ سکتے ہو محمد اکبر؟ نہیں کہہ سکتے نا, نہیں کہہ سکتے. ہاں اتنا حسین ہو جائے, اتنا حسین ہو جائے تو پھر آواز آئے علی اکبر. کیا سن رہے ہو؟ ارے کہاں ہوتی ہے ایسی خطابات؟ میں ہوں اکبر, میں ہوں, میں متکبر ہوں, میں مغرور ہوں. تکبر مجھے دیبا دیتا ہے اس لیے کہ میں نے 14 معصومین کو بنایا. غرور کا حق مجھے اس لیے ہے کہ 14 جیسے میں نے بنائے ہیں تو دوسرا بنا نہیں سکتا. چونکہ دوسرا بنا نہیں سکتا اس لیے وہ نہ متکبر ہو سکتا ہے, نہ غرور ہو سکتا ہے, نہ اکبر ہو سکتا. میرے جیسے بنا کے دکھائے. اور اگر کسی نے کوشش کی میرے جیسے بنانے کی, کسی نے کوشش کی تو اس نے میری صفت اپنانا چاہا. وہ متکبر بننا چاہتا ہے, وہ اکبر بننا چاہتا ہے. میں نے علی کو بنایا. تم اگر ویسا بنانا چاہتے ہو تو تم اکبر بننا چاہتے ہو تو اکبر تو نہ بن پاؤ گے. ہاں دکھ تراش کہلاؤ گے. نہیں سمجھے؟ کہاں سمجھے؟ یہ ہے عنوان. علی کو میں نے بنایا, تم سقیفہ میں کیا بنا رہے ہو؟ دکھ تراش. بت مٹی کے نہیں بنتے. وہ تو شیطان نے آدم کے پتلے کو دیکھ کے تصور دیا تھا مٹی کا بت بناؤ. تو شیطان سے بڑھ گئے. سچ مچ کا آدم کی نقل بناؤ, علی کی طرح کا آدمی بناؤ. اللہ نے بنایا ہے محمد. تو اب ساری زندگی کوشش کرتے رہے 23 برس دوسرا محمد بنا لیں. کہاں سمجھ سکتے ہو تو میری تقریر میں بہت اوپر گیا. سارے کافر مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا میرے پاس ایک خوبصورت لڑکا ہے, اس کا نام عامر ہے, آپ کو لے لیجئے, محمد ہمیں دے دیجئے. مطلب یہ کہ دوسرا محمد بنا لیجئے. دوسرا محمد, یہ الزام ابو طالب پہ آنے والا تھا. ابو طالب کے نام لکھا جا رہا تھا. نہیں سمجھے؟ اب سن لو, تقریر خاتمے میں آ گئی. آخری جملے ہے, آپ عامر کو لے لیجئے اور اسے پال لیجئے. یہ بہت خوبصورت ہے. پتہ چلا اللہ کی بنائی ہوئی صنعت کا معیار حسن ہے. محمد حسین تھے, وہ سمجھتے تھے کہ حسین دے دو, حسین لے لو. ابو طالب نے معیار حسن ختم کیا اور کہا واہ واہ, تمہارا کافر بچہ ہم پالے اور نبی بچہ دے دے. ارے سنا, تقریر سن جاؤ. تم سلامت رہو, تم زندہ رہو, برکتیں ہیں تمہارے لیے. 23 برس میں محمد نہ بنا سکے تو کوشش کی غدیر کے بعد کہ محمد کو نہ بنا سکے دوسرا علی بنا لے. جملہ سنو, علی بنانے کے لیے زبان نہ ملا تو بڈھا ملا.
آپ سمجھے، وہ تراشی مٹی کی نہیں ہے، یہ تراشے جاتے ہیں انسانی شکل میں نہیں۔ گھبرا نہ جانا، ایک تھی ہماری سکینہ 10 بنائی، کیا سنا، 10 بنائی، لیکن محتاجی یہ تھی کہ سکینہ کے ساتھ لگتا سکینہ بنت الحسین، اس لیے ایسی سکینہ ڈھونڈنی پڑی جس کے باپ کا نام حسین ہو، تو تاریخ نے بہت سے سکینائیں بنا دی۔ اب ان کے کردار لکھ لکھ کے کہا یہ تو وہی سکینہ، یہ تو وہی سکینہ، تو جو سقیفہ میں بنے تو یہ وہی علی، وہی علی۔ تو سن لو، اپنے الگ رکھو، ہمارے الگ رہنے دو۔ ہماری سکینہ قید خانے میں مر گئی، تمہاری سکینہ بازاروں میں پھرتی رہی، وہ سکینہ ہوگی، وہ سکینہ ہوگی، وہ تاریخ کی سکینہ ہے۔ جملے سنتے جاؤ، وہ تاریخ کی سکینائیں ہیں، ہماری سکینہ کربلا کی سکینہ ہے۔ وہ اور سکینائیں ہوں گی جن کا چچا عباس جیسا نہیں ہوگا، ہماری سکینہ کا چچا عباس ہے۔ ہماری سکینہ کی ماں کا نام ام رباب ہے، ہماری سکینہ کا ایک چھوٹا سا بھائی علی اصغر ہے۔ قید خانے سے نہیں نکلی سکینہ، قید خانے سے نہیں نکلی۔ ہماری سکینہ کا رتبہ انبیاء والا رتبہ ہے۔ ڈاکٹر ماجد اللہ کے گھر پہ مجلس پڑھتے ہوئے 2 جملے کہے تھے، سب وہاں نہیں تھے، جملے دوہرا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں اشرے میں آ جائیں۔ الگ مجلس تھی وہ، اور میں نے کہا تھا اگر میں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا سے سکینہ کا موازنہ کروں تو سب سے افضل سکینہ نظر آئیں، لیکن میرے لیے مشکل منزل یہ ہے کہ جب میں نبوت کی تاریخ میں عیسیٰ تک آ جاؤں گا تو عیسیٰ سے افضل رہیں گی سکینہ، لیکن اس کے بعد نام آتا ہے محمد اور علی کا۔ اب میرے لیے مشکل ہو گئی کہ میں نے سارے انبیاء سے سکینہ کا مقابلہ کیا تو سکینہ افضل نظر آئیں، لیکن میں کیا کروں، ایک طرف سکینہ کے دادا محمد ہیں، دادا علی ہیں، اب میں محمد اور علی سے سکینہ کا کیسے مقابلہ کروں؟ تو مقابلہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ گھرانے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن کائنات میں محمد کی ایک صفت، علی کی ایک صفت ایسی ہے کہ محمد پہ ختم ہو گئی اور علی پہ ختم ہو گئی، کسی کو نہیں ملی۔ محمد کی ایک صفت نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں کہ سارے کافر ابو قبیس کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے وہ سامنے پہاڑی پر جو درخت ہے وہ آپ کے اشارے سے اڑتا ہوا آئے، اگر وہ اڑتا ہوا درخت آ گیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ محمد نے اشارہ کیا، درخت یوں چلا جیسے پرندہ جاتا ہے اور نبی کے قدموں تک آیا۔ یہ موجودہ نبی پہ ختم ہو گیا، نبی کے بعد کسی امام نے یہ موجودہ نہیں دکھایا تھا۔ دربار میں یزید نے سکینہ سے کہا کہ سر حسین تمہارے ساتھ آئے، سکینہ نے اشارہ کیا، سر حسین چلا، سکینہ کے دامن میں آیا، تقریر ختم ہو گئی۔ خواتین کی فرمائش مسائل پڑھے جائیں، 2 جملے اور کہتا ہوں اور ختم ہو گئی۔ نبی کی ایک صفت اڑتا ہوا درخت آیا، سکینہ کی صفت موجودہ نبی لے لیا، سر حسین سکینہ کے ہاتھ پہ آ گیا، رخسار پر رخسار رکھے۔ بابا بڑے مظالم ہوئے آپ کے بعد، اثر آشور کے بعد کانوں کا خون بہ رہا ہے۔ اب علی کی صفت سن لو، علی کی ایک صفت ہے جو کسی کو نہیں ملی، علی کی ایک صفت ہے جو کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی امام کو نہیں ملی، وہ یہ کہ بعد نبی علی کے گلے میں رسی باندھ کر پھینکا گیا۔ اور علی کی یہ صفت سکینہ کے گلے میں رسی باندھ کر دربار میں یا حسین
ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات سید سہیل عباس نقوی ابن سید محمد شاہ نقوی. آج ہی میری ایک کتاب چھپ کے آئی ہے نئی. اس کا موضوع ہے غم امام حسین اور عزاداروں کی شفاعت. چونکہ آج سہیل عباس مرحوم ہمارے بہت اچھے ماتمدار اور سامع تھے، تو یہ کتاب میں نے ان کے نام انتساب کیا ہے اس کا، اور اس میں ایک فلسفہ پیش کیا ہے میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اعمال کم کرتے ہیں اور یا گناہ گار ہیں، تو اس میں صرف وہ حدیثیں دی گئی ہیں کہ جس میں ائمہ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ آیات دی گئی ہیں کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو ہی بخشیں گے. جو اچھے ہیں ان کی کیا بخشش، وہ دیکھیں گئے جنت میں، وہ گئے، وہ چلے گئے. تو بھئی بخشا تو اسے جائے گا جو خطا کرے گا. تو مشکل تھا کہ ان حدیثوں کو جمع کیا جاتا اور ان آیات کو کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم بخشیں گے. لیکن آگے شرط بیان کر دی ہے اللہ نے کہ وہ گناہ گار بخشے جائیں گے کہ جو شرک نہ کرتے ہوں اور ولایت علی پر ہوں. لیکن یہ نہیں کہ میں نے ڈائریکٹ اسی سے شروع کر دیا، اور پہلے میں نے یہ بتایا کہ امام حسین کس طرح سہارا بنے ہیں، اور جتنے بھی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں امام حسین نے مدد کی ہے عزاداروں کی، وہ سارے واقعات اس میں موجود ہیں. اور وہ انبیاء کہ جنہوں نے واقع کربلا سے پہلے غم حسین منایا، ان زمینوں نے، فرشتوں نے، جانوروں نے، جنوں نے، جن نے غم حسین منایا، سب اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ 224 صفحے میں میں نے پورا کوزے میں سمندر بن کر، اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت لطف آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد راج محمد. 1429 ہجری کے عشرۂ چہلم کی 5ویں تقریر امام بارگاہ جامع ستین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ جو کبھی ممبر کا موضوع نہیں تھا، اور کسی نے اس موضوع کو نہیں رکھا. تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی موضوعات رکھنے، پڑھنے اور سننے میں لطف آتا ہے کہ جو کبھی ٹچ نہ کیے گئے ہوں، اور جن کی طرف کوئی اشارہ بھی کہیں نہ ملتا ہو، کسی مجلس میں، کسی تقریر میں، کسی کیسٹ میں. تو اس کا اندازہ آپ کو کل تک ہو گیا ہوگا کہ نئے سے نیا موضوع بھی اگر رکھا جائے تو آل محمد کے فضائل کے سمندر سے چند موتی لے لینا کتنا قیمتی ہوتا ہے، نہ کہ یہ سمجھ لینا کہ فضائل ختم ہو گئے
اور یہ کہنا عوام کا کہ یہ تو وہی پڑھ رہے ہیں، یہ تو وہی سنا ہوا ہے، تو یہ قصہ تو اب ختم ہو گیا نا۔ یہ قصہ اب ختم بھی ہو جانا چاہیے کہ پرانا پڑھ رہے ہیں اور وہی پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نئے نئے باب فضائل آل محمد کے کھلتے ہوئے آپ کو خود محسوس ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فضائل آل محمد بیان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا کسی بھی عنوان کا لے لیا جائے تو اس سے اور مزید جلا ہوتی ہے ولا میں، محبت میں، الفت میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں نہ کسی آیت سے بات شروع کرتا ہوں نہ کسی حدیث سے۔ اگر آپ بیٹھ کے سوچنے بھی لگیں روز کے انہوں نے شروع کہاں سے کیا تھا، تو نہ آپ کو یاد آئے گا نہ ہم کو یاد آئے گا کہ بات شروع کیسے ہو گئی۔ یہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بات کب شروع ہوگی، کیسے شروع ہوگی، کہاں سے شروع ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ بھی بہرحال ذہن تو دوڑا ہی رہے ہوں گے روزانہ کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا۔ جس منزل پہ آپ ہیں اسی منزل پر ہم بھی ہیں۔ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح آپ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اسی طرح ہم، بس فرق یہ آپ وہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے اب کیا ہوگا، اب کیا ہونا چاہیے، اب اس موضوع کا رخ کیا ہونا چاہیے۔ تو موضوع ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہے، بت شکن اور بت تراش۔ لفظ پرست کو نکال کر ذرا سا موضوع کو بدلا گیا اور اس کا رخ جو تھا وہ اس طرف آ گیا اور بہتر ہو گیا، اس لیے کہ جنہوں نے بت پرستی کی وہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ ساری قومیں ہمارے سامنے ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کی امت بت پرست نہ رہی ہو۔ ہر نبی کی امت بت پرست تھی، ہمارے سرکار کی امت بھی بت پرست تھی۔ تو یہ تو کہیں سے آپ نہیں نکال سکتے کہ کوئی ایسا نبی ڈھونڈا جائے جس کی امت بت پرست نہ ہو۔ تو بچتا ہوا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی امت بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے شاید اللہ نے کہہ دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ تمام انسان گھاٹے میں چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے کیا شرک اور انہوں نے کی بت پرستی۔ لیکن یہاں ذرا سی نزاکت موضوع میں یہ پیدا ہو گئی کہ ان قوموں کے حالات بیان ہوں کہ جو بت پرست تھے۔ موضوع بدل گیا اور یہ ہو گیا بت تراش۔ یعنی اصل میں تو گرو گھنٹال کو پکڑنا چاہیے۔ قوم نے تو صرف پوجا، وہ کون ہے جنہوں نے قوم کو اس پہ لگایا؟ تو پکڑ دھکڑ اس موضوع میں یہ ہو رہی ہے کہ لائن پہ لگانے والے کون ہیں؟ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ مدد لی گئی مولا علی ہی سے، اور مولا علی نے کہیں بھی کوئی ایسا خطبہ نہیں دیا کہ بت پرست قوموں کے خلاف کوئی بہت بڑا خطبہ مولا نے دیا ہو۔ مولا نے زور دیا ان لوگوں پر جنہوں نے صنم تراشے۔ اس لیے وظائف الابرار میں دعا ہے، دعائے صنمی قریش۔ وہ کون تھے قریش کے لوگ جنہوں نے صنم تراشے؟ تو اصل سزا اللہ ان کو دے گا جنہوں نے صنم تراشے، بڑی سزا ان کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، کسی قوم کو تنہا نہیں بلایا جائے گا۔ کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ،
یوم ندعو، ہم آواز دیں گے، ہم بلائیں گے ہر امت کو، ہر قوم کو، آؤ اپنے اپنے امام کے پیچھے آؤ۔ قرآن میں آیت ہے، آؤ امام کیسا ہی تھا، تو حدیث میں لفظ آ گیا، اگر کسی نے پتھر کو بھی اپنا امام مانا ہوگا، پتھر آگے آئے گا، امت پیچھے آئے گی، تو اب اس میں بچ کہاں رہا ہے بت تراش؟ بت تراش کہاں بچ رہا ہے؟ تو زیادہ گفتگو ہماری جو جائے گی، آج 5ویں تقریر ہو گئی، 5 تقریریں اور ہم اس پہ زور دیں گے۔ بت تراش، پہلا بت تراش کون ہے؟ پہلے ہم اس کو تلاش کر لیں، پہلے چور کو پکڑنا ضروری ہے کہ پہلا بت تراش کون ہے کہ جس نے پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا، بت تراشی اور بت پرستی کے وائرس کو دماغوں میں بھر دیا۔ 1,24,000 انبیاء کی ضرورت پڑی صرف بت پرستی کی عادت چھڑانے کے لیے۔ اتنی بری عادت تھی کہ 1,24,000 انبیاء مسلسل اترتے رہے، ان کے حوثیہ اترتے رہے، ایک عادت چھڑانے کے لیے۔ تو جہاں 1,00,000 انبیاء آئیں اور ہزاروں برس گزر جائیں ایک بری عادت چھڑانے میں، تو پیغمبر کو کتنے دن لگیں گے؟ اگر چھوڑ چکے ہوتے، پیغمبر آئے تو پھر وہی ہو رہا تھا جو انبیاء چھڑانے آئے تھے۔ بات تو جب تھی کہ 1,00,000 انبیاء عادت خراب جو ہو گئی تھی ذرا سی صحیح کرا دیتے تو ہمارے سرکار کے لیے راہ آسان ہو جاتی۔ یہاں تو اور شد و مت سے، یہاں تو اور سجاوٹوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں بٹھایا ہوا تھا، اور قوموں نے تو ادھر ادھر صحرا میں لگائے ہوئے تھے، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، اس کے گھر میں لے آئے، اس کے شہر میں لے آئے، مکے میں لے آئے۔ پتہ چلا سرکار کا کام 1,00,000 پہ بھاری ہو گیا۔ اب میں 1,00,000 انبیاء سے پوچھوں کہ محاذ پہ لڑنے آئے تھے تو لڑائی میں ہوتا کیا ہے؟ لڑائی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لشکر مقابل ہے، ایک لشکر ادھر ہے۔ اب ساری کوشش اپنے وطن، اپنے زمین کو بچانے کی ہے کہ لشکر مخالف جارح جو ہے وہ پھان کے ہماری زمین میں نہ آ جائے اور یہاں نہ لڑے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے اس کی زمین میں جا کے لڑے۔ فاتح وہی ہوتا ہے جو بڑھتا جائے اور پیچھے دشمن کو ڈھکیلتا جائے اور اس کی زمین پہ جا کے لڑے، اس کی زمین پہ جا کے لڑے، اس کی زمین پہ جا کے۔ اور اگر دشمن آ ہی گیا تو اب پیچھے ہٹنا ہے حق والوں کو، پیچھے ہٹتے جائیے، وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور انبیاء کی زمین پہ آتے جائیں گے۔ تو یہ لڑائی کب سے شروع ہوئی؟ 1,00,000 انبیاء یہ لڑائی بت پرستوں سے لڑ رہے تھے۔ اگر انبیاء نے پیچھے ڈھکیل دیا بت پرستوں کو تو انبیاء فاتح ہیں۔ وہاں تو انبیاء بڑھ کے مکے تک آ گئے، اللہ کی سرحد میں گھس آئے۔ اب کیا ہوگا؟ تو میں انبیاء سے پوچھوں لڑائی کیا لڑی ہے تم نے؟ کیا لڑائی لڑی ہے تم نے؟ بت پرستوں کو پیچھے کیوں نہیں ڈھکیلا؟ تم پیچھے ہٹتے چلے گئے، وہ آگے بڑھتے چلے آئے۔ تو تم تو اللہ کے قلعے کے لیے لڑ رہے تھے نا۔ انبیاء اللہ کے قلعے کو بچانا چاہتے تھے، مکے کو بچانا چاہتے تھے، اللہ کے گھر کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ تو بڑھتے چلے آئے، انبیاء پیچھے ہٹتے گئے، وہ یہاں تک کہ مکے پہ قبضہ ہو گیا۔ اب پتا چلا کہ انبیاء کی ہاری ہوئی لڑائی جیتنے کے لیے محمد کو بھیجا گیا۔ اب جملہ سن لو، 1,00,000 انبیاء نے جو لڑائی ہار دی تھی اس کو جیتنے کے لیے محمد کو بھیجا گیا۔ محمد لڑائی جیت نہیں سکتے تھے اگر علی آ کے بات کر لو، آ کے یہی موقع ہے بات کرنے کا۔ آؤ
کر لو بات. ایک بت نہیں ٹوٹا, نوں نے ایک بت نہیں توڑا. توڑنے کی بات کرتے ہیں آپ توڑنے کی بات کرتے ہیں. بنتے چلے جا رہے ہیں. اور کیسے بنے؟ بنانے والا کون ہے؟ تراشنے والا کون ہے؟ تھوڑا سا وقت ہم آپ کا ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا ریسرچ ورک ہے, اس کو ہم ظاہر ہے کہ مجلس تو آپ اٹھا چکے تھے, ہم آرام سے لے کے چلے جاتے. لیکن ریسرچ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سیمینار ٹائپ ہوتا ہے اور اس میں کچھ سننا پڑتا ہے, تو واہ واہ تو ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو ہماری مجلس کا اٹھان ہے تو وہ اس میں ذرا سے اس میں فرق ہوتا ہے. تو اب دیکھیے جو یہ ہمارا انداز خطابت کا ہوتا ہے, اس میں اتنا سا موقع نہیں ہوتا کہ ہم کہیں بیچ میں آیت پڑھ سکیں. اتنا تیز یہ ایک پورا دھارا ہوتا ہے, اور اس میں نہ اتنا موقع ہوتا ہے کتابی حوالہ دو. اگر یہ سب کرنے لگے تو تقریر رک جائے گی. وہ جو میٹر آ رہا ہے اور جو دینا ہے, تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خطابت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب لوگ بیٹھے ہوئے بعد میں کتاب حوالہ سمجھ میں نہیں آیا فلانا ڈھماکا, اور بھئی وہ سب تیار رکھا ہے, کمپیوٹر میں ہے. یہ کتابیں آ رہی ہیں, ہفتے ہفتے کے فرض سے کتابیں آ رہی ہیں. لوگ 25-25 برس کے بعد ایک کتاب لکھتے ہیں, یا ہر 5ویں دن ایک کتاب آ رہی ہے. کوئی پریشانی نہیں, حوالہ کتابوں میں لکھو, تقریر یہاں سنو. حوالے کے لیے کتاب ہے. اب یہ تو پکا پکایا حلوہ کہ کھیر بھی یہیں مل جائے, حلوہ بھی یہیں مل جائے, شاہی ٹکڑے بھی یہیں مل جائیں, گاجر کا حلوہ بھی, گلاب جامن بھی, قلاقند بھی. تو بھائی حلوہ یہاں کھا لو, اور دیگر چیزوں کے لیے حلوائی کی دکان پہ جاؤ. دادا کا فاتحہ حلوائی کی دکان پہ نہیں کراؤ, کتاب خریدو. حوالہ دیکھ رہے تو کتاب خریدو, نہیں خریدتے تو پھر حوالہ مت مانگو. اگر کتاب کسی کو نہیں خریدنا تو پھر حوالہ بھی ہم سے نہ مانگے. حوالہ کتاب میں ہوتا ہے, تقریر میں نہیں ہوتا. بالکل غلط خیال ہے. لیکن بہرحال محبتیں ہیں آپ سے, اس لیے حوالہ بھی ولایت علی پہ جب پڑھا تھا اور ہم نے حوالے دیے تھے تو 2000 حوالے دے دیے تھے غدیر خم کے خطبے پہ, تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے, بس حوالہ نہیں چاہیے. لیکن ولایت علی کا اشرہ چھپا ہے اور اس میں حوالے ہیں. اچھا جناب علی, شروع میں ہم یہ بتا چکے کہ حکومتیں, یہ تو سب آپ سی ڈی اور کیسٹ میں دوبارہ سنیں گے, دہرانا نہیں ہے, کہ حکومتیں آدم سے پہلے زمین پر تھیں اور بہت سے آدم آئے. اچھا جو نافرمان سرکش قسم کے لوگ تھے انہیں فنا کر دیا گیا. کچھ ایسے تھے جو غاروں میں چھپ گئے, ادھر چلے گئے ادھر چل گئے, ایک آدھ لوگ رہ گئے, کچھ جانور رہ گئے, کچھ رہ گئے. ان کی نسل پھر چلی اور پھر وہ مختلف جگہوں. سائنس کے اعتبار سے بھی اور ہماری تاریخ کے اعتبار سے بھی افریقہ اور ہندوستان اور یمن اور عرب, یہ نیچے سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ نوکیں کٹ گئی ہیں اور ترچھے ترچھے نقشے ہو گئے, یہ سب نیچے سے ملے ہوئے تھے. یعنی پورا یہ دنیا کا گلوب جو تھا یہ بندھا ہوا تھا, سمندر کے پانی نے کاٹ کاٹ کے سب کو دور کیا. تو انڈیا جو ہے وہ افریقہ سے دور چلا گیا, لیکن کلرز ایک ہی رہے, قومیں ایک تھیں. افریقنز بھی اور بھیل قوم ہندوستان کی, کالی قوم, گوڑ بولتے ہیں اسے, تو گوڑ قبیلہ جو ہے ان کا, یہ سب کالے مدراسی, یہ سارے لوگ, تو یہ سب ایک ہی چہرے کے لوگ ہوتے ہیں. چونکہ زمینیں کٹ گئیں تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. یہ نہیں سمجھیے کہ کلی کی طرح یہ پورا نقشہ تھا زمین کا اور یہ کھل کے ایسے پھول کی طرح ہو گئے. تو اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا زلزلے آ رہے ہیں, تو یہ
دراصل یہ انڈیا جو ہے یہ کٹا اور کٹ کے ایسے بہہ کے جا کے تبت سے ملا ہمالیہ پہاڑ سے، تو بیچ میں جہاں پہ ملا ہے تو چونکہ قدرتی جوڑ اللہ کا لگایا ہوا نہیں بلکہ یہ پانی کے ذریعے جوڑ لگا ہے، تو بیچ میں ہے دراڑ، تو وہ جب پانی اس کو پورے جزیرے کو ہلاتا ہے تو وہ ذرا سا یوں سرکتا ہے تو وہ زلزلہ آتا ہے. تو جہاں جہاں یہ جوڑ لگے ہوئے ہیں نا سمندری جوڑ، تو وہ پلیٹیں جب اندر سے کھسکتی ہیں ایسے ایسے تو انہی بیلٹ پہ زلزلہ آتا ہے. اب یہ جاگرتی پڑھ رہا ہوں، سائن بتا رہا ہوں، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. تو نسلیں سب اس میں ریسرچ ہو گئی ہے کہ یہ نسلیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں شمالی امریکہ کی، چونکہ نیچے سے یہ سب جڑے ہوئے تھے تو یہ ساری نسلیں پھیل کے، لیکن اگر ایک طرح چلے جائیں تو کلچر اور بت سب کے ایک طرح کے نظر آئیں گے، سب کی پوجا اور سب کے رسومات سب ایک ہوتے جاتے جہاں جہاں ملا ہوا تھا. لیکن وہ الگ ہو گئے تو سب الگ الگ ہو گئے ملکوں میں. اور اتنی بڑی زمین تھی، ظاہر ہے کہ آدم جب آئے تو ظاہر ہے کہ لنکا میں ان کو اتارا گیا جسے آپ سری لنکا کہتے ہیں. تو اس میں ایک شہر سرندیپ تھا جہاں حضرت آدم کو اتارا گیا. جب آپ سری لنکا جائیں گے تو وہاں پر حضرت آدم کے پیر کا نشان، وہ حضرت آدم کا قدم کہلاتا ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. تو پہلا قدم جو زمین پہ پڑا آدم کا، اور وہ ظاہر ہے کہ آدھے میل لمبا قدم ہے وہ پورا. ظاہر ہے کہ پہلا انسان جب اترا تو کتنا طویل القامت تھا، اور وہ سب ایک الگ موضوع ہے. یہ سب چھوڑ دیجئے، یہ الگ موضوعات ہیں. کبھی اگر کوئی یاد دلا دے وہ اچھا سا ایک جملہ آپ نے کہا تھا اس پہ ایک مجلس پڑھ دیجئے، اس پہ پڑھ دیجئے، یہ تو سب آپ کے کام ہے کہ نوٹنگ کر لیں، سی ڈی میں نوٹ کر لیں کہ بھئی یہ پوچھیں گے علامہ سے کہ بھئی اس کے اوپر ایک مجلس پڑھ دیجئے، اس پہ پڑھ دیجئے. یہ قد و قامت، چہرہ، حسن انبیاء کا، یہ سب چیزیں گھٹتی رہیں بڑھتی رہیں، زمینوں کے حالات، جاگرتی، سب الگ الگ موضوع ہیں. یہ سب ہیں ذہن میں ہیں، لیکن یہ کہ آپ فرمائش کریں